اسلام سے مخالفت اور مسلمانوں سے نفرت، یہ خیر آج کی بات تو نہیں، یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے اور ہر دور میں اسلام مخالف قوت نے سر اٹھایا اور مسلمانوں نے اس کا سر کچل دیا۔ لیکن آج ہم تین بڑے ناموں نریندر مودی، ڈونلڈ ٹرمپ اور گلٹ ولڈرز کی اسلام مخالف سرگرمیوں کا جائزہ لیں گے۔ تاریخ کے اوراق کو دیکھا جائے تو سب سے پہلے نام آتا ہے نریندر مودی کا، جو کہ آج کے انڈیا کے وزیر اعظم ہیں۔ 17 ستمبر 1950 کو نریندر مودی انڈیا میں پیدا ہوا۔ غربت کی وجہ سے اس نے بچپن میں ہی چائے بیچنا شروع کر دی اور ساتھ ساتھ پڑھائی بھی جاری رکھی۔ بچپن سے ہی یہ مسلم مخالف سازشوں کا حصہ تھا، تو اس لیے یہ جوانی میں RSS کی آنکھوں کا تارا بن گیا اور 1985 میں RSS کی مدد سے اس نے BJP کو جوائن کر لیا اور 2002 میں یہ گجرات کا وزیر اعلیٰ بن گیا۔ اس کے بعد اس نے کھل کر مسلمانوں کی مخالفت شروع کر دی اور گجرات کے مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا، اور اسی کی وجہ سے گجرات کو وہ دن دیکھنا پڑا جو آج بھی تاریخ نہیں بھلا سکی۔ ہوا کچھ یوں کہ 27 فروری 2002 میں گجرات سے گزرنے والی ٹرین جس میں ہندو سوار تھے، مودی کے گنڈوں نے اس ٹرین کو آگ لگا دی اور جس میں 60 سے زیادہ بندے مارے گئے، اور اس واقعہ کا الزام مودی نے مسلمانوں پہ لگا دیا، اور اس ٹرین کے جلنے کے بعد مسلمانوں پر قیامت ٹوٹ پڑی اور پورے ہندوستان میں ہندو مسلمان فساد شروع ہو گئے، اور جس واقعے کے نتیجہ میں تقریباً 2000 سے زیادہ مسلمان شہید ہو گئے اور 5000 سے مسلمانوں کو زخمی کر دیا گیا اور کئی مسلم عورتوں کے ساتھ ریپ کیا گیا۔ اس واقعے کے بعد مودی کو ہندوؤں میں بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہو گئی، اور وزیر اعظم بننے کے بعد اس نے کشمیریوں کے خلاف محاذ آرائی شروع کر دی اور بے بس کشمیریوں کا جینا حرام کر دیا، اور جن کشمیریوں کو 70 سالوں سے UN قرارداد کے مطابق آزاد حیثیت حاصل تھی، مودی نے 2019 میں آرٹیکل 370 کو ختم کر دیا اور کشمیر کو انڈیا میں ضم کیا، جس سے کشمیری بے یار و مددگار رہ گئے اور ان سے ان کا بنیادی حقوق چھین لیا گیا۔ اور اس کے بعد مودی نے 2019 میں ہی اپنے ہی ملک کے مسلمانوں کے خلاف سٹیزن شپ لا بنا ڈالا، جس سے انڈیا کے مسلمانوں کو انڈیا میں اپنی سروائیول بہت مشکل نظر آنے لگی۔ لیکن انڈیا کی عوام نے اس قانون کا بہت سخت رد عمل دیا اور اپوزیشن نے اس کی مخالفت کی، اور مسلمان، ہندو، عیسائی سب مل کر سڑکوں پر نکل آئے، اور جس وجہ سے ابھی تک اس بل میں کوئی عمل درآمد واقع نہیں ہوا۔ اور یہ ہے گلٹ ولڈرز، یہ ہے وہ شخص جو ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف بھونکتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ 1963 میں نیدرلینڈ کی سرزمین پر پیدا ہوا اور عیسائیت کا پیروکار ہے۔ یہ کوئی نیدرلینڈ کا عام باشندہ نہیں، اس کی سیاسی جماعت پارٹی آف فریڈم کے نام سے مشہور ہے۔ اس نے 2006 میں اپنی پارٹی کی بنیاد رکھی اور اس وقت اس کی پارٹی نیدرلینڈ میں بہت پاپولر ہو چکی ہے۔ 2019 کے الیکشنز میں اس کی پارٹی دوسرے نمبر پر رہی، یعنی اب اس کی پارٹی اپوزیشن میں ہے، اور اسے زیادہ شہرت اسلام کے خلاف زبان درازی کرنے سے حاصل ہوئی، اور اس نے کبھی بھی اسلام کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا، اور یہ ہر محاذ پر مسلمانوں کے خلاف بھونکتا ہوا نظر آیا۔ 2018 میں اس نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاکے بنانے کا اعلان کیا، جس سے دنیا کے مسلمانوں میں بہت غم و غصہ پایا گیا، اور جس سے پاکستان کے مسلمان بھی بہت پریشان تھے۔ اس وقت کی حکومت حرکت میں آئی اور فارن منسٹر نے نیدرلینڈ کی حکومت پر پریشر ڈالا، اور جس سے نیدرلینڈ حکومت نے خاکے رکوا دیے، اور یہ ملعون مسلمانوں کے لیے تنگ نظری کی وجہ سے کچھ عرصے کے لیے جیل میں بھی رہا۔ حال ہی میں اس ملعون نے ٹویٹ کیا جس میں اس نے کہا کہ میرا یہ خواب ہے کہ میں اسلام کو روک سکوں، اور مسلمانوں کے تیسرے بڑے مخالف ڈونلڈ ٹرمپ، جو کہ آج USA کے صدر ہیں، 14 جون 1946 کو نیو یارک امریکہ میں پیدا ہوا۔ اس نے 1987 کو
ایک سیاسی جماعت ریپبلکن پارٹی کو جوائن کر لیا۔ 2016 میں اس نے صدارتی الیکشن میں حصہ لیا اور الیکشن میں اس نے ووٹ حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کی سرعام مخالفت کی اور ہندوؤں کی حمایت کرتا رہا تاکہ ہندو جو واضح اکثریت میں تھے ان سے ووٹ حاصل کر سکے، جس سے امریکہ میں رہنے والے ہندوؤں نے اس کی سرعام سپورٹ کی اور یہ صدارتی الیکشن میں کامیاب بھی ہو گیا، اور جس کے بعد ٹرمپ مودی الائنس ہوا۔ 2019 میں مودی نے امریکہ کا دورہ کیا اور وہاں ٹرمپ کے ساتھ مل کر ایک جلسہ کیا، جس میں ٹرمپ نے مسلمانوں کو ایک سرعام دہشت گرد قرار دے دیا اور انڈیا اور ہندوازم کی کھل کر سپورٹ کی۔ جس طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ یہود و نصارہ کبھی بھی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، تو اب یہ مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جب ہندو، عیسائی اور یہودی اکٹھے ہو سکتے ہیں تو ہم مسلمان جو ایک خدا، ایک نبی اور ایک کتاب پر یقین رکھتے ہیں، ہم کیوں اکٹھا نہیں ہو سکتے اور مل کر ان مخالفوں کو جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو ویورز، اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور مسلم ویژن ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔